بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ذیشان اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل قرآن سیکھیے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ سارے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی ہاں، آج میں کھڑا ہوا ہوں اس لیے کیونکہ میں نے آج آپ کو نماز عید الفطر کا طریقہ سکھانا ہے۔ نماز عید الفطر کا جو طریقہ تھا وہ ہم نے سیکھ لیا، لیکن آج عملی طور پر میں سکھاؤں گا کہ ہم نماز کو کیسے ادا کریں گے۔ تو سب سے پہلے امام صاحب کے پیچھے جو نیت کرتے ہیں وہ کریں گے 2 رکعت نماز عید الفطر 7 زائد 6 تکبیروں کے پڑھنی واسطے خدا تعالیٰ کے، ٹھیک ہے، جیسے بھی آپ کو ممکن ہو آپ کر لیں۔ ویسے جو طریقہ کار کیا جاتا ہے وہ اسی طرح ہے کہ پڑھنی واسطے خدا تعالیٰ دے، منہ طرف قبلہ شریف پیچھے اس امام کے اور اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تو آئیے نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت کے اندر ہیں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت کے اندر ہیں۔ پہلی رکعت کے اندر جو تکبیریں 3 ہیں وہ ثنا کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اور دوسری رکعت کے اندر جو تکبیریں ہیں وہ رکوع میں جانے سے پہلے کہی جاتی ہیں۔ تو آئیے ان کو سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے امام کے پیچھے آپ نے نیت کر لی، اب امام صاحب جو ہے اللہ اکبر کہتے ہیں اور اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، جیسے اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اتنا امام صاحب نے پڑھا۔ اب امام صاحب 3 تکبیریں لے کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاتھوں کو لٹکا دینا ہے پہلی تکبیر میں، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، اس میں بھی ہاتھوں کو لٹکا دینا ہے۔ اب ہے تیسری تکبیر، جب تیسری تکبیر کہنی ہے تو ہاتھوں کو لٹکانا نہیں بلکہ باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب امام صاحب جو ہے نا وہ قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، اور یہ یاد رکھیے گا یہ ثنا میں نے بلند آواز سے پڑھی اس لیے کیونکہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ امام صاحب کتنا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امام صاحب رکوع کرتے ہیں، پھر دوسری رکعت کے لیے جب جو ہے نا وہ کھڑے ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں اور پھر سورت ملاتے ہیں، اور رکوع جانے سے پہلے وہ 3 تکبیریں لے کے آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اب سورت ملا لی، سورت اخلاص ملائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اتنا پڑھ لیا۔ اب امام صاحب رکوع جانے سے پہلے 3 تکبیریں لے کے آئیں گے، کیسے اللہ اکبر، ہاتھوں کو لٹکا دینا ہے، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھوں کو لٹکا دینا ہے، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھوں کو لٹکا دینا ہے۔ اب امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے جو کہ رکوع کے لیے، ٹھیک ہے، کیسے اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہماری 2 رکعتیں مکمل ہو گئیں۔ یہ تو طریقہ تھا ان لوگوں کا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، تو ان کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں، یا تو وہ بندے 3 زائد تکبیروں کے بعد شامل ہوئے ہیں، یا وہ قرات کے اندر شامل ہوئے ہیں، یا وہ رکوع کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ اگر تو وہ 3 زائد تکبیروں کے بعد یعنی امام صاحب نے ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہہ رہی اور یہ بندہ شامل ہوا، تو اب اس بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ بندہ اپنی 3 تکبیریں یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہوگا اور ساتھ میں 3 تکبیریں کہہ لے گا، ٹھیک ہے۔ 3 تکبیریں کہنے کے بعد امام صاحب کے ساتھ چلتا جائے گا اگرچہ امام صاحب قرات بھی کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا کر رکوع جانے والے تھے، یہ بندہ شامل ہو گیا۔ اگر تو اس بندے کو پتا ہے کہ میں تکبیر کہہ کر اور اپنی زائد تکبیریں کہہ کر رکوع میں شامل ہو جاؤں گا، تو اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ یہ 3 تکبیریں زائد کہہ لے اور اس کے بعد رکوع میں چلا جائے۔ اگر اسے یہ گمان ہے کہ میں رکوع میں شامل نہیں ہو پاؤں گا تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ اللہ اکبر کہے اور رکوع میں چلا جائے، امام صاحب کی اتباع کرے، اور وہاں پر جو ہے نا وہ امام کے رکوع کرنے میں ہی 3 تکبیروں کو کہہ لے۔ لیکن یاد رکھیے گا رکوع کے اندر ہاتھوں کو بلند نہیں کرنا، یعنی ہاتھ نہیں اٹھانے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری تکبیر کے اندر بھی کرے گا، لیکن اگر دوسری تکبیر میں اسے موقع نہیں ملا تکبیرات کہنے کا جو زائد تکبیریں تھی، تو اب اس بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اسی کو ساکت کر دے یعنی چھوڑ دے۔ اب جب چھوڑ دے گا تو جب بقیہ اپنی نماز پڑھے گا یعنی جس کی 1 رکعت رہ گئی ہے یا 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اس بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ جب اپنی بقیہ نماز پڑھے گا تو ان کے اندر ان تکبیروں کو لے آئے گا اسی طریقے کے ساتھ جس طریقے سے امام صاحب نے پڑھائی تھی۔ مثلا اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا ہے تو پہلی رکعت یعنی ثنا پڑھے گا، ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں لے کر آئے گا، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا اور سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا، رکوع کرے گا اور آخر میں جو ہے نا وہ التحیات وغیرہ کر کے نماز مکمل کر لے۔ اگر کسی کی دونوں رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جماعت کے ساتھ مل گیا، دوسری رکعت کے امام صاحب نے رکوع کر لیا تھا،
اور امام صاحب رکوع سے اب سجدے کی طرف جا رہے تھے کہ بندہ شامل ہوا، تو اب اس کے لیے یہی حکم ہے کہ جیسے امام صاحب نے اپنی نماز پڑھائی تھی نا، تو یہ بھی بندہ اسی طرح پڑھے گا، یعنی ثنا کے بعد وہ تکبیریں، پھر دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ سورت کے بعد 3 تکبیریں کہے گا اور نماز کو ادا کرے گا۔ اب یہ طریقہ تھا اس بندے کا جو بندہ جماعت کے ساتھ شامل ہوا تاخیر سے۔ ایسے بندے بھی ہیں جن کو عید کی نماز ملتی ہی نہیں ہے، اب وہ کیا کریں گے؟ وہ گھر میں پڑھیں گے یا مسجد میں پڑھیں گے؟ کہاں پڑھیں گے بھائی؟ اب وہ عید کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہاں اگر کسی اور جگہ پر عید کی نماز ہو رہی ہو تو اسے چاہیے کہ یہ وہاں پر جا کر پڑھے۔ اگر وہاں پر بھی اس کو موقع نہ ملا تو اب اس بندے کے لیے یہ ہے کہ یہ 4 رکعت نماز چاشت کے پڑھ لے تاکہ اس کو ثواب مل جائے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے دوست کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔